اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو چکا، اب شوال کا مہینہ شروع ہے، عید الفطر بھی گزر چکی ہے۔ رمضان شریف کے اندر ہمارا جو سلسلہ تھا وہ رمضان ٹرانسمیشن کا، اس کے اندر ہم نے رمضان کے مسائل جتنے بھی تھے الحمدللہ ان کے اوپر بات کی ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ کے، اعتکاف کے، صدقہ فطر کے، عید الفطر کے مسائل کے اوپر بات کی تھی۔ آپ سب دوستوں نے الحمدللہ یوٹیوب چینل پر بھی اور فیس بک پیج پر ہمیں بہت پسند کیا، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے شوال مکرم کے روزوں کے بارے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بارے میں مختصراً یہ بیان کرنا تھا کہ کیا آیا کہ یہ جو روزے ہیں شوال کے، یہ شوال کے یکم کو تو چونکہ رکھ نہیں سکتے، عید ہوتی ہے، تو کیا اس سے اگلے دن سے مسلسل ہی 6 روزے رکھنے ہیں، یا اس کے اندر ناغا ہو سکتا ہے کہ 1-2 رکھ لیے پھر بعد میں کوئی اور رکھ لیے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے رکھنے کا طریقہ کا مختصراً کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں سمجھنے کے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ایسی ہے کہ نہیں جی 2 تاریخ سے شروع کریں گے اور 7 تاریخ تک مسلسل جو ہوں گے یہ ہم شوال کے 6 روزے یعنی عید کے فوراً بعد ہی 6 روزے رکھنا ضروری ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پورے مہینے کے اندر ان 6 روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں، جیسے آپ کے لیے سہولت ہو، آپ اسی ترتیب سے آپ یہ شوال کے 6 روزے ہیں آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے عید الفطر کے 1-2 دن گزارے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 روزے رکھ لیے، پھر 1-2 دن چھٹی کر لی اور پھر اس کے بعد جا کر آپ نے 1-2 روزے رکھ لیے، اسی طرح پھر 2-4 دن چھٹی کرنے کے بعد پھر 1-2 روزے رکھ لیے، تو آپ کا یوں شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا یہ جائز ہے، بہتر طریقہ ہے، تاکہ انسان کے اوپر کوئی مشقت بھی نہ آئے، تکلیف بھی نہ ہو، اور جیسے انسان کے لیے ایزی ہو، مناسب ہو، اس کے لیے سہولت ہو، تو اس طریقہ پر ان روزوں کو پورا کر لے، اور انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب وہی جو میں نے بیان کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شوال المکرم کے 6 روزے رکھے گا، فرمایا کہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ناظرین، یہ مختصراً اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹاپک بیان کرنا تھا، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔